اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا مکی یا مدنی یا عربی یا ہاشمی یا قریشی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، اور مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ آپ دیکھتے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن بزم عقیدت، اور میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی۔ اپنے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عشرہ مغفرت بھی ہم سے جدا ہوا چاہتا ہے، اور عشرہ جہنم سے نجات میں ہم انشاءاللہ داخل ہو جائیں گے کچھ لمحات بعد، کچھ لمحے بعد، اور میری یہی دعا ہے رب کریم سے کہ اللہ پاک ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ پاک اس دنیا فانی سے جو لوگ کوچ کر گئے، اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ پاک ان کو غریق رحمت فرمائے۔ کچھ لوگ پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے، اس سال ہمارے ساتھ نہیں ہیں، اللہ پاک ان تمام کے درجات کو بلند فرمائے۔ اور آج اسپیشل جو ہم ٹرانسمیشن کر رہے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں کہ شہنشاہ نقابت اور اسلامک پی ایچ ڈی آپ نے کی ہوئی تھی ماشاءاللہ، اور رمضان ٹرانسمیشن جب آتی تھی تو لوگ آپ کے ٹرانسمیشن کا انتظار کیا کرتے تھے۔ میری مراد مرحوم ڈاکٹر عامر لیاقت حسین، اللہ پاک آپ کی مغفرت فرمائے، اللہ پاک آپ کے درجات کو بلند فرمائے۔ آج جو ٹرانسمیشن جو ہم کر رہے ہیں، ہم اسپیشلی ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کو اخراج تحسین پیش کریں گے۔ اللہ پاک ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں عطا فرمائے، اللہ پاک ان کے گھر والوں کو صبر عطا فرمائے۔ بہت بڑی شخصیت تھی، بہت بڑی شخصیت کے مالک تھا، لیکن ایسا ہے ہمارے میں کہ ہمارے جو سیلیبریٹی ہوتا ہے جب وہ حیات ہوتا ہے، جب دنیا میں ہوتا ہے، ہم اس کی قدر نہیں کرتے۔ جب وہ اس دنیا فانی سے جب کوچ کر جاتا ہے، جب وہ چلا جاتا ہے، پھر ہمیں اس کی یادیں آتی ہیں، پھر ہمیں اس کی ہر ایک چھوٹی چھوٹی جو ادا ہوتی ہے نا، ہمیں وہ بھی یاد آتی ہے، اور ہم انہی کا نام لے کے اپنے آپ کو فیمس کرتے ہیں۔ آج ہم اخراج تحسین پیش کریں گے، اور آج ہماری اس بزم میں ہم نے ان لوگوں کو بلایا ہے جو ڈاکٹر صاحب کے بہت قریب تھے، جو ڈاکٹر صاحب سے بڑی محبت کرتے تھے، ڈاکٹر صاحب ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ میری مراد سب سے پہلے عالم اسلام کے معروف نعت خواں، کسی تعارف کے آپ محتاج نہیں، اللہ پاک نے آپ کو بہت عزتوں سے نوازا ہے، آپ ہر دن حضور کی ثنا و توصیف میں مصروف ہوتے ہیں۔ میری مراد الحاج صدیق اسماعیل، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حاج صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ۔ حاج صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں میں، آپ آئے بزم عقیدت میں، جزاک اللہ۔ اور میں آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ کل آپ جا رہے ہیں مدینہ پاک، الحمدللہ، اللہ پاک آپ کے سفر میں آسانیاں عطا فرمائے، آمین، اور اللہ پاک آپ کو صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے۔ آمین، آمین۔ میرے ساتھ معروف شخصیت، آپ بھی ڈاکٹر صاحب کے بہت قریب رہے اور ڈاکٹر صاحب سے بڑی محبت رہی، اور جناب کامران وجاہت صاحب، السلام علیکم سر، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں بزم عقیدت میں، آپ آئے، آپ نے ہمیں عزت دی، بہت شکریہ آپ کا۔ ایک اور بہت معروف شخصیت، آپ کی بھی بڑی محبت تھی ڈاکٹر صاحب سے، جناب محمد علی خان صاحب، السلام علیکم حضرت، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خوش آمدید کہتا ہوں میں آپ کو بزم عقیدت میں۔ میرے اس طرف ایک اور عالم اسلام کے معروف نعت خواں جناب معین عالم صاحب، السلام علیکم معین بھائی، وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، جی الحمدللہ ٹھیک۔ آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں بزم عقیدت میں۔ میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے حاجی صاحب سے ہم ہدیہ حمد باری تعالیٰ لیں، کہ آپ حمد باری تعالیٰ پیش کریں اور ہمارے پروگرام کا آغاز کریں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آپ جانتے ہیں کہ حرمین طیبین میں زائر حرم جی رواں دواں ہیں، جی جی بالکل، اور جب بیت اللہ شریف میں حاضر ہوتے ہیں اللہ اکبر، تو ایک کلام بے ساختہ ہماری زبانوں پر نکل آتا ہے۔ اللہ اکبر، میں اسی کلام کے چند جی، اشعار پیش ارشاد۔ کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر، اللہ
لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر اللہ اکبر امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا طواف کر رہے ہیں اور حجر اسود کے قریب پہنچے، اسے بوسہ دینے لگے تو کیا فرماتے ہیں کہ اے حجر اسود، ہم تیری حرمت کو بھی جانتے ہیں، تیری عظمت کو بھی جانتے ہیں کہ اللہ نے تجھے جنت سے بھیجا ہے، پر ہم تجھے اس لیے چوم رہے ہیں کہ ہمارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے چوما ہے۔ یہ حجر اسود وہ ہے کہ اس کو استلام کرنے والا، اس کو چومنے والا، اس کو یہ حجر اسود بروز قیامت پہچان بھی لے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کی اللہ پاک اس ہم کی تمام دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول و منظور فرمائے، اور ہماری اس محفل کو اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جناب کامران وجاہت صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں سر؟ اب کیسے یاد کرتے ہیں ڈاکٹر عامر لاکر صاحب کو؟ آپ ڈاکٹر صاحب کو، عامر بھائی کو کس طرح یاد کرتے ہیں؟ جی بس وہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہیں، بس یہ سمجھ لیں 1993 سے لے کے آج تک وہ میرے ساتھ ہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب وہ پرچم اخبار کے نیوز ایڈیٹر تھے تو میں کرائم رپورٹر تھا، اس وقت سے میرا ان کا ساتھ بندھا ہوا ہے، اور بس وہ اکثر کہا کرتے تھے مجھ سے، یہ میں آپ کو 95 کی بات بتا رہا ہوں، جب ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا تھا پہلا، تو میں ان کے ساتھ ہی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے موجزانہ طور پہ ان کو محفوظ رکھا، تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ یار میری اللہ سے دعا ہے کہ میری عمر 63 سال سے زیادہ نہ ہو۔ یہ اس وقت جب عامر لیاقت کو صرف پڑھنے والے جانتے تھے، جب وہ پوسٹ مارٹم کالم لکھتا تھا اپنا، وہ ان کی میں کیا ان کے کس پہلو پہ بات کی جائے، جب صحافت میں آیا تو اس نے تہلکہ مچا دیا، اور فن مقرری کا تو آپ جانتے ہیں کہ وہ خطابت کے شہنشاہ تھے، اور جب اکثر مجھ سے کہا کرتے تھے، یہ میری ٹیبل ہوا کرتی تھی، یہ ان کی ٹیبل، اور رات کو اکثر 2-3 بجے کا وقت ہوتا تھا، کام سے فارغ ہو کے پرچم صبح کا اخبار تھا، شام کا اخبار تھا، 10 بجے کی کاپی آتی، تو مجھ سے اکثر کہا کرتے تھے کامران وجاہت، یہ لوگ ابھی مجھے نہیں پہچانے، ایک وقت آئے گا کہ جہاں جہاں اردو بولی جاتی ہے اور سمجھی جاتی ہے، اس ہر گھر میں میری آواز گونجے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ۔ اور ایسا ہی ہوا، اور ایسا ہی ہوا، بڑی عزتوں سے نوازا۔ اور جب جیو آن ایئر ہوا تو پہلا انہوں نے نیوز اینکر تھے، پہلی خبر انہوں نے پڑھی تھی جیو پر۔ اس کے بعد جب عالم آن لائن شروع کیا، پھر اللہ پاک نے بہت روج عطا فرمایا، سنگ میل عالم آن لائن ہر جگہ ٹرینڈ سیٹر رہے۔ پھر جب رمضان ٹرانسمیشن، تو پھر آپ دیکھیں کہ
جو کام کیا انہوں نے وہ ٹرینڈ اللہ پاک نے ہر کام میں ان کو عزت سے نوازا. جی بالکل. اور ایک دن بیٹھے ہوئے تھے, میں آپ کو بتاؤں 2012 کی رمضان ٹرانسمیشن تھی, پہچان رمضان ایکسپو میں, تو ہماری ایک بہن وہ ہمارے ساتھ ہوا کرتی نتاشا ماہب, تو وہ اب ہمارے ساتھ ٹیم کا حصہ نہیں تھی بعد میں, تو انہوں نے یہ کانٹینٹ لے کے آئیں گے گمشدہ بچوں کا کہ ان کے گھروں کو تلاش کیا جائے. تو وہ اب 2012 کیا انہوں نے, 2013 بھی کیا انہوں نے وہی ٹرانسمیشن انہوں نے. تو وہ بے اولاد تھیں, جب انہوں نے لاڑکانہ کی ایک بچی کو 4 سال کے بعد ملا ہے نا, تو آپ شہراز بھائی اگلے سال ان کو اللہ تعالیٰ نے 2 خوبصورت جڑواں بچیوں سے نوازا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. پھر اس کے بعد یہ ذمہ داری ان کے جانے کے بعد عامر بھائی نے یہ ذمہ داری مجھے سونپی, اور وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ ٹرانسمیشن تو ہر کوئی سجاتا ہے, اس میں ہم سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں, بہت سارے ہم غلطیاں کر جاتے ہیں ٹرانسمیشن کے دوران, لیکن اگر ہم ایک بچھڑے ہوئے بچے کو اس کے ماں باپ سے ملا دیں تو شاید اللہ اس وقت مسکراتا ہے, تو ہماری وہ نیکی قبول ہو جاتی ہے. بس اللہ پاک نے وہ نیکیاں ان کی قبول فرمائی, اور ہم دعا کریں گے اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے. ڈاکٹر عامر صاحب, اللہ پاک ان کی قبر کو تحت نگاہ وسیع فرمائے. میں بات کرنا چاہوں گا جناب علی محمد خان صاحب سے, حضرت کب ملاقات ہوئی آپ کی ڈاکٹر صاحب سے؟ دیکھیے میں بیسیکلی اسٹرالوجر جی, اور مختلف وسیع مضامین میں بڑا وجود ہے, دسترس رکھتا ہوں ماشاء اللہ. ڈاکٹر صاحب بڑے جسے کہتے ہیں غور شناس اور بڑے مردم شناس شخصیت تھے. میں پورٹ گرینڈ میں ایک اپنا میرا ہٹ تھا, وہاں میں بیٹھتا تھا. ڈاکٹر صاحب اچھا علی محمد خان صاحب, مجھے ایک بریک لینا ہے, میں چاہوں گا کہ بریک کے بعد کنٹینیو آپ کروں. آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن بزم عقیدت. ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ, اور وقفے کے بعد آپ سے ہوتی ہے ملاقات. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن بزم عقیدت. میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی, اور آج ہم اخراج تحسین پیش کر رہے ہیں ڈاکٹر عامر لیاقت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو. اللہ پاک ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں عطا فرمائے, اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے, اللہ پاک ان کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے, اللہ پاک اس بندے کے ساتھ کہ اللہ پاک ہماری بھی بخشش و مغفرت فرمائے. ہمیں جوائن کیا جناب شجاعت رئیس قدیری صاحب نے. سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں سر, آپ کی دعائیں چاہیے. سر آپ تاخیر سے کیوں ہیں مجھے بس ذرا تھوڑے مہمان گھر میں آ گئے تھے اچانک, تو ان کو 2 منٹ تو دینا تھے مجھے. اچھا اچھا, 2 منٹ کی جگہ انہوں نے 10 منٹ لے لیا. آپ کو پتا ہے میں 15-20 منٹ پہلے آپ پہلے پہنچنے والے آدمی. ہاں, تو آج میں نے آپ سے کہا بھی تھا ڈاکٹر صاحب کو ہم اخراج. جی میں سب مجھے زبانی یاد ہے, ازبر یاد ہے. ڈاکٹر صاحب کا ساتھ ہمارا اب سے نہیں ہے, 1985 سے. 1985 سے جب ان کو کوئی جانتا نہیں تھا. اور الحاج صدیق اسماعیل صاحب آج ہمارے پروگرام میں بڑے, ہمارے تو بڑے ہیں بھائی. ویلکم, آپ کہنے ان کو ویلکم کریں. ویلکم الحاج صدیق صاحب کو ویلکم کہتا ہوں میں. اور یہ میرے سرپرست ہیں, ہم ریڈیو پاکستان سے پروگرام کرتے تھے. آپ یقین کرو یہ سیڑھیوں سے اترتے ہوئے مجھے سمجھاتے ہوئے آتے تھے, دیکھو رئیس قدیری یار تھوڑا سا اس طرح چلنا, اس طرح. یہ نصیحتیں, اور ان کی نصیحتیں آج بھی ہمارے کام آتی ہیں. کیا بات. اور یہ وہ شخصیت ہے کہ یہ ہمارا اثاثہ ہے, سپورٹ کرتے ہیں, اثاثہ بھی ہے. ہاں, سپورٹ کرتے ہیں نعت خانوں کو. جیلسی نہیں ہے. ہاں, جیلسی نہیں ہے, سپورٹ کرتے ہیں, اس کو آگے بڑھاتے ہیں, پش اپ کرتے ہیں. پاکستان ٹیلی ویژن کا ہمارا ان کا برسوں کا ساتھ ہے, 42 سال کا پاکستان ٹیلی ویژن کا, اور ریڈیو پاکستان کا تقریباً 47 سال کا ساتھ ہے ہمارا. واہ واہ واہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے. میں تو 7-8 سال کی عمر میں ریڈیو پاکستان آ گیا تھا, چھوٹا سا تھا, بچوں کے پروگرام کرتے تھے. پھر بڑے کو حامد میاں کے یہاں, اور ڈرامے اور اسپورٹس میگزین پروگرام آخر میں کیا. پھر اسپورٹس میگزین تقریباً 10 سال میں نے پروگرام کیا. ماشاء اللہ. جناب شجاعت رئیس قدیری صاحب بھی موجود ہیں, ان سے بھی ہم گفتگو کریں گے ڈاکٹر صاحب کے بارے میں. میں چاہوں گا غنی محمد خان صاحب اپنے بات کو کنٹینیو کریں. آپ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ڈاکٹر صاحب جو تھے مرحوم, اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے, درجات بلند کرے, تو ان بڑے مردم شناس آدمی تھے. ربیع الاول کی ٹرانسمیشن کرنے وہ 2011 میں آئے تھے وہاں پہ پورٹ گرینڈ کے اندر. تو وہاں میرا ہٹ تھا, میں بیسیکلی اسٹرالوجر بھی ہوں اور حکیم بھی ہوں کوالیفائڈ. تو وہاں پہ آئے, ان سے بڑا ان کو انٹرسٹ تھا مختلف علوم پہ, اور بڑی دسترس رکھتے تھے, بڑی باریکی تھی, اور اتنا زیادہ نالجبل اسکالر, مذہب کے حوالے سے بھی, سائنس کے حوالے سے بھی, اور علوم مخفیہ کے حوالے سے آج پاکستان نے کھو دیا. میں نہیں سکتا ان کی جگہ کوئی اور لے سکے. پاکستان میں اس وقت حاضر
کوئی بڑے سے بڑا دنیا کا اینکر ہو جو اتنی ملٹیپل سبجیکٹس پہ کمانڈ رکھتا ہو, اس کی باریکی جانتا ہو, اور کیا آپ فقہ کو دیکھ لیں, سائنس کو دیکھ لیں, حدیث کو دیکھ لیں, اور بین المسالکی جو اختلافات ہیں اس کی باریکیاں دیکھنا, وہ ماشاءاللہ سے خود ایک بہت بڑے عالم تھے. اور کبھی اور قرآن کے حوالے سے انہوں نے کتاب لکھی, حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ پہ لکھی, پھر اماں عائشہ صدیقہ پہ لکھی, 2 کتابیں لکھی جو کہ بہت بڑی کتابیں ہیں, اور باقاعدہ وہ پی ایچ ڈی لیول کے لوگ اسٹوڈنٹ مجھے ملے ہیں جو پڑھتے ہیں. ہاں, آثار قیامت انہوں نے حصہ اول حصہ دوم لکھا, اور اس وقت لکھا جب یہ اینڈ آف دا ٹائم ایک پروگرام چلا تھا, اس سے پہلے لکھا انہوں نے. اور باقاعدہ اس جو ان کی اماں خدیجۃ الکبریٰ پہ کتاب ہے امہات المومنین, اور اماں عائشہ پہ, اس پہ لوگ باقاعدہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. اس بک کو پی ایچ ڈی میں استعمال ہوتی ہے. مجھے کچھ اسٹوڈنٹ ایسے ملے ہیں جنہوں نے پی ایچ ڈی میں وہ یوز کیا. تو میں پورٹ گرینڈ میں بیٹھا تھا ایز اسٹرولوجر, اور میرے پاس آئے, جب مجھ سے انہوں نے ڈسکشن کیا, میں نے ان کے پورا انالیسس کیا, تو بڑے انسپائر ہوئے اور مجھ سے بڑے متاثر ہو. مجھے انہوں نے اپنا نمبر دیا, اپنے پاس بلایا. پھر اتنا ہم لوگوں میں محبت, دوستی, بھائی چارہ میرے بڑے بھائی کی طرح بن گئے. بس صبح دوپہر شام اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ تھا. یہ آپ کا مطلب ایسا ہوتا تھا کہ میں جب بھی گیا عامر لیاقت بھائی کے یہاں, تو الحمدللہ علی محمد بھائی وہاں بیٹھے ہوتے تھے پہلے. جی 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 جی. اور ماشاءاللہ مشورے بڑے اچھے علی محمد بھائی دیتے ہیں. میں تو آ کر پہچانا بھی نہیں کیونکہ داڑھی انہوں نے رکھ لی اب. جی بالکل. اور اس وقت داڑھی نہیں تھی. میں نے کہا یہ کون اجنبی شخص ہے, تو ابھی جب انہوں نے گفتگو کی تو کان میں سماعت آئی. ہم نے کہا یہ وہی علی محمد خان صاحب نہیں, جب گفتگو کی تو وہ سماعت آئی کہ یہ علی محمد بھائی کی گفتگو, اور بڑے مدبر ہیں یہ بھی, اور بڑی ان کی نالج ہے, اللہ کا کرم ہے, ایسٹرولوجی پہ ان کی بڑی نالج ہے, بڑی ان کی گرفت ہے ماشاءاللہ. یہ حالات حاضرہ کا جو بھی جائزہ لیتے وہ ایکوریٹ ہوتا ہے ان کا. واہ واہ واہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. کیا بات ہے, بہت خوبصورت گفتگو. بھائی صاحب کیسے آپ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کا کوئی خلل پیدا پورا ہو سکتا ہے, اتنا بڑا اثاثہ پاکستان کا؟ دیکھیں, ڈاکٹر عامر لیاقت حسین سے میرے تعلقات جیو پہ جب انہوں نے خبریں پڑھی ہیں اس سے پہلے سے میرا ان سے تعلق تھا. جی جی. اور اس شخص میں ایک جو کوالٹی تھی نا, عاجزی اور انکساری. واہ 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 واہ. اپنے بڑوں کا ادب کرنا, احترام کرنا. وہ مجھے بڑی محبت سے مجھے کہا کرتے تھے کہ آپ ہمارے استاد ہیں. تو میں کہتا تھا یار مجھے یہ نہ کرو. اور اکثر میرے گھر پہ وہ آیا کرتے تھے فیملی کے ساتھ. جی جی. کہ میں پینٹ ہاؤس پہ رہتا ہوں تو ٹیرس بہت بڑا ہے. وہ فون کر دیتے کہ صدیق بھائی میں آ رہا ہوں اور کھانا بھی لا رہا ہوں. میں نے کہا نہیں, کھانا آپ نے نہیں لانا. یہ فقیرانہ انداز ہے, فقیرانہ انداز ہے یہ. تو میرے پاس بیٹھنے کے لیے آتے تھے, اور جو کوالٹی ان میں تھی نا, رمضان ٹرانسمیشن کا آغاز ہی انہی سے ہوا. سر میں اس کا ایک واقعہ اگر آپ کی بات نہ کر رہی ہوں, نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اور جس انداز میں انہوں نے پروگرام کیے ہیں, اس کے بعد بہت سے چینلوں نے جی جی اسٹارٹ کیا ہے, لیکن یار اس میں جو ایک انداز تھا وہ کوئی نہیں لے سکتا بولنے کا, کوئی نہیں لے سکتا. جب وہ صبح رمضانوں میں فجر کی نماز کے بعد عالم آن لائن پروگرام کرتے تھے, واہ 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 واہ, آپ یقین کریں میں کوئی دن ایسا نہیں ہوتا کہ میں اس کو دیکھتا. بڑے ٹھنڈے لہجے میں, بڑی معصومانہ انداز میں جی 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 وہ پروگرام کرتے تھے. اور ہر کوالٹی اللہ نے ان کو عطا کی تھی, ہر کوالٹی. لیکن انہوں نے جو ابھی بات کہی کہ یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ میری عمر 63 سال سے زیادہ نہ ہو. اللہ اکبر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک کتنی؟ 63 سال. تو یہ ان کی حسرت جو تھی یہ غالباً عشق مصطفیٰ کے اوپر پوری ہو گئی. تو دیکھیں ایسے لوگ جو ہے نا یہ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں, صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں. تو آپ کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آج آپ نے ان کی یاد میں یہ پروگرام کیا ہے. یہ آپ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. آمین آمین. بہت بڑی بات ہے. عامر لیاقت جیسی شخصیت ہیں, اینکر بہت ہیں, بہت بڑے بڑے اینکر, لیکن جو ان کی شخصیت تھی نا, شخصیت طبیعت میں ایک ٹھہراؤ, ایک انکساری, عاجزی, اپنے بڑوں کا ادب کرنا. یہ وہ جب بھی میں نے جیو پہ ان کے ساتھ پروگرام کیا ہے تو یہ کبھی میرے سامنے نہیں بیٹھے. واہ واہ, وہ نیچے بیٹھتے. بالکل بالکل, یہ صحیح بات. میں ان کو کہتا نہیں آپ بیٹھے, نہیں میں نہیں بیٹھوں گا, اور مسلسل رویا کرتے.
अश्कबार हो जाते और फिर बस क्या क्वालिटी थी। अब वक्त इतना महदूद है, भी नहीं है सब, है ना, उसकी शख्सियत में बहुत कमाल की। बस हम दुआ ही कर सकते हैं अल्लाह पाक उनके दर्जात को बहुत बुलंद फरमाए। आमीन आमीन। जी कदीरी साहब क्या फरमाएंगे डॉक्टर साहब के बारे में? सर बात यह है कि मेरी 85 से उनसे मुलाकात थी और जब डॉक्टर साहब को कोई जानता भी नहीं था और गुमनाम लोगों में, लेकिन काबिलियत उनकी अपनी जगह थी। पाकिस्तान टेलीविज़न वो आते थे और मुझसे बात करके आते थे कि रईस भाई मुझे अंदर ले जाना। अच्छा, तो मैं रईस भाई मुझे अंदर लेके जाना? जी, अंदर टेलीविज़न के अंदर। जाहिर बात है उस वक्त कोई जानता नहीं था, तो मैं लेकर उनको अंदर जाता था। ताजदार आदिल साहब से, अमीर इमाम साहब से और दीगर लोगों से मुलाकात कराता था, तो वो बड़े खुश होते थे। और मकसद ये कि वो कहते थे मुझे नात पढ़वा दो एक यार, एक नात। असल में उनको नात का शौक़ था। अच्छा, शुरू में ना कहते थे रईस भाई यार एक नात पढ़वा दो। तो मैं उनको लेके जाता था प्रोड्यूसर ताजदार आदिल साहब के पास। ये जानते हैं सिद्दीक इस्माइल के मेरे उनसे बड़े अच्छे मरासिम थे और आज भी हैं, आज भी हैं। वो रिटायर्ड हो गए लेकिन वो इल्मी शख्सियत है, ताजदार आदिल जिसका नाम है। जी हाँ। तो ताजदार आदिल साहब को मैंने कहा कि सर ये आमिर लियाकत साहब हैं और इनको एक नात का मौका ज़रूर दें, और ये नीलाम घर चल रहा है, इसमें कहीं एंट्री दे दें इनकी आप। नीलाम घर उस ज़माने में चल रहा था, तो मैं भी कोऑर्डिनेट करता था नीलाम घर को ताजदार आदिल साहब के साथ। तो इनको प्रोग्राम में बिठा दिया था। तो तारिक अजीज़ साहब के साथ कहने लगे यार मुझे नात के लिए बुला लो। उन्होंने कहा जब मौसम आएगा तो हम तुम्हें नात के लिए भी बुला लेंगे। मतलब ये कि रमज़ान शरीफ का मौसम, मतलब इतना शौक़ था इनको, बेहद इंतहा की हद तक शौक़ था नात पढ़ने का। तो मुझसे कहने लगे रईस भाई यार इसमें नात नहीं पढ़ाई। मैंने कहा वो आमिर भाई जब मौका आएगा ना रमज़ान शरीफ या रबीउल अव्वल का, उसमें मैं लाऊंगा तो उसमें इंशाल्लाह ताला आपको मैं नात पढ़वाऊंगा। उसके बाद फिर मुझे मुलाकात हुई जब ये आलिम ऑनलाइन कर रहे थे प्रोग्राम। तो मुझे कहने लगे रईस भाई यार मैं एक चैनल का कायम करना चाहता हूँ, आप मशवरा दें। तो मैंने कहा आमिर भाई छोटा मुँह बड़ी बात है, मैं आपको मशवरा ऐसा दूंगा जिसमें आपको तकलीफ़ ना हो। कहने क्या मतलब? मैंने कहा मतलब ये कि फाइनेंस तो है आपके पास, लेकिन आप परेशान हो जाएंगे अगर आप चैनल कायम करेंगे ना। तो उसकी जगह मैं एक आपको नया मशवरा देता हूँ। कहने बोलो 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 बोलो। मैंने कहा देखो नीलाम घर की तर्ज का एक प्रोग्राम या एक ऐसी ट्रांसमिशन शुरू करो जो कि लंबे वक्फे की हो, तकरीबन 3-4 घंटे की। उसमें आप कंट्रोल कर लेंगे तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको बड़ा मर्तबा दे देगा और वो चैनल से ज़्यादा आपको शोहरत देगा। कहने यार बात तो तुम सही कर रहे हो, मैं आलिम ऑनलाइन कर रहा हूँ, इसी को एक्सटेंड कर दूँ। मैंने कहा इसी को एक्सटेंड कर दो ट्रांसमिशन। फिर इन्होंने ARY से बात की, ARY को अपना आइडिया दिया। पहली ट्रांसमिशन जो आइडिया मैंने दिया तो इन्होंने आइडिया आगे बढ़ा दिया। ARY को आगे बढ़ा दिया तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। और अल्हम्दुलिल्लाह पहली ट्रांसमिशन में इन्होंने मतलब ये कि मैं तो अरबों रुपया कहूँगा, करोड़ों या अरबों, करोड़ के मतलब अरबों के करीब कमा कर दिया ARY को। अच्छा, ARY की फाउंडेशन मैंने और ताजदार आदिल साहब ने मिलकर डाली थी। अच्छा। 96 में मैं और ताजदार आदिल साहब थे और तस्लीम फारूक ही थी हमारी पाकिस्तान टेलीविज़न की प्रोड्यूसर। हम 3 अफराद थे जिन्होंने ARY की फाउंडेशन डाली। PCHS में इनका स्टूडियो खोला, हमने वहाँ पे महफिल नात और दीगर प्रोग्राम बना कर दिए। उसके बाद फिर महल्ले वालों ने शिकायत की तो फिर ये स्टूडियो वहाँ पर ले गए साइट एरिया में। अच्छा। तो वहाँ पर मिल्लत फ़ैन की फैक्ट्री थी, उन्होंने फैक्ट्री को ख़त्म किया और यहाँ स्टूडियो आज अल्लाह ने उनको बड़ा नाम दिया हुआ है। तो आमिर लियाकत साहब वो शख्सियत हैं, एक तो बगैर स्क्रिप्ट के काम करते हैं, सब ज़बानी। अल्लाह ने उनको इतना ज़हनी सलाहियत दी थी कि हर चीज़ उनको अज़बर याद होती थी। लिख के कभी पर्ची पे भी नहीं लिखा उन्होंने, पूरा स्क्रिप्ट ज़बानी करते थे वो। और कितने घंटे की? 4 घंटे की ट्रांसमिशन से स्टार्ट किया था, फिर 18 घंटे तक ले गए थे ट्रांसमिशन। तो वर्ल्ड में रिकॉर्ड था 39 आवर्स का, तो इन्होंने 34 आवर्स तक की थी ट्रांसमिशन। अच्छा, रेगुलर 34 आवर्स तक की। आखिर में जब आप एक्सप्रेस चैनल का प्रोग्राम कर रहे थे तो हम और कामरान भाई साथ होते थे, अली मोहम्मद भाई भी साथ होते थे। जी बिल्कुल। तो मुझे कहने लगे यार मैं परेशान हूँ ज़हनी तौर पे बहुत। मैंने कहा तो अल्लाह का जिक्र करें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के जिक्र से परेशानी भागती है। तो कहने यार वो तो मैं करता हूँ, तुम्हें पता है सब कुछ। मैंने कहा नहीं, अल्लाह का जिक्र ज़्यादा करो ताकि ये परेशानियाँ आपकी ख़त्म हो जाएं। लेकिन वो परेशानियाँ ख़त्म नहीं हो सकी और अल्लाह ताला ने उनको अपने घर बुला लिया। और वो बहुत अजीम इंसान था। आज मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ, मेरी हैसियत कुछ भी नहीं है, लेकिन वो बहुत बड़ी शख्सियत थी। अल्लाह ने उसको इतना इल्म दिया था कि शायद इस दौर में किसी चैनल पे किसी एंकर के पास वो इल्म नहीं है, किसी भी एंकर के पास। मैं
چیلنج کرتا ہوں، میں چیلنج کرتا ہوں اینکرز کو تلفظ تک صحیح نہیں کہنا آتا. آپ یقین کریں میں چینلوں میں پروگرام ٹرانسمیشن کا جو ہوتا تھا نا وہ 3 مہینے پہلے سے مجھے بلاتے تھے. وہ کہتے تھے یہ بتاؤ کیسز کیا ہیں رائے کے اور کس پہ کتنا اخراجات آئیں گے کیسز کے اوپر. پہلے سے 3-4 مہینے پہلے سے وہ پلاننگ کرتے تھے اور وہ کہتے تھے جاؤ عیدی سینٹر، اس دفعہ پتہ نہیں کتنے بچے میرے انتظار میں ہوں گے کہ میں ان کو گھر بھیجوں گا. اللہ اکبر. ان کا یہ. اور ایک ایسا کیس آیا تھا ہم ریکارڈ کر رہے تھے، رائے کی بھی میں شوٹ کرتا تھا 2014 میں. تو وہ ہمارے لڑکوں سے چوک ہو گئی کہ وہ دیکھا نہیں کہ وہ فیملی سادات تھی. سادات فیملی تھی. تو میں نے فون کیا، میں نے کہا سر ایسے سادات فیملی سے ہم نے ریکارڈ کر لیا کیس یہ. تو انہوں نے کہا اس کا کوئی چندے کا عطیے کا ٹیکہ نہیں چلائے گا، یہ میں اپنے ذاتی اکاؤنٹ سے ان چاروں بچوں کی شادی میں کرواؤں گا اور کوئی ٹیکہ نہیں چلے گا. لکھوا دیتا اس دن کہ یہ کوئی اس پہ کوئی ہم اپیل نہیں کریں گے، یہ میں اپنے ذاتی اکاؤنٹ سے. اچھا ایک دفعہ ایسا ہوا کہ علی محمد بھائی اور میٹنگ چل رہی تھی، میں پہنچ گیا. تو علی محمد بھائی کو پتہ ہوگا، تو علی محمد بھائی سے معذرت کر کے کہلیں یار رئیس بھائی آئے تھوڑا سا ان سے میٹنگ کری، ان کا کوئی کام ہے. تو اس طرح کے آدمی ہیں، مطلب وہ میٹنگ کو ان کو وائنڈ اپ کر کے مجھے آ کے 1 گھنٹہ میرے کو جوائن. کیا بات ہے، کیا بات ہے. سید معین عالم میرے ساتھ. جی ایسا کوالٹیاں. جی ایسا ایک تو نقابت، پھر نعت بھی بڑے لہن سے پڑھنا، علماء کرام سے گفتگو کا ان کا انداز اور ایسے جید علماء سے وہ بات کیا کرتے تھے، یعنی کہ ان کا خود بھی ذاتی علم، نالج، یہ سب کچھ، اور پھر بڑی خوشلانی سے وہ ذوق سے. بس ایسا میں تو یہ کہوں گا کہ پچھلے سال ہمیں یاد ہے رمضان کا، ہم تو یہ کہیں گے ہمارے لوگوں نے ان کی قدر نہیں کی. سر اللہ نے ان کو بڑی عزت دی تھی، ایسی بات نہیں ہے. ہم لوگ بدنصیب ہیں کہ ان سے فیضیاب نہیں ہو سکے، ہم بدنصیب ہیں. ایسی کوالٹی تھی کہ فلاں نعت خواں کی میں نعت مجھے پڑھنی ہے، تو مجھ سے پوچھتے جی بھائی آپ کی پڑھی ہوئی نعت میں آج اپنے چینل پہ. آپ کی تو بہت پڑھی میں کہتا ہے یار میرے لیے بڑی خوش. اجازت لیتے تھے پہلے صدیق بھائی سے، حضرت سے اجازت لیتے تھے کہ میں آپ کی یہ نعتیہ کلام میں پیش کر رہا ہوں، میں یہ پہلے اجازت لیتے تھے. جی 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 کیا بات. جناب سید فہد بھائی جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں بزم عقیدت میں. میرے ایک اور دوست جناب معین عالم، سید معین عالم، آپ بھی ٹرانسمیشن کا بہت حصہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کی ماشاءاللہ. تو کیا کبھی فرمائش کرتے تھے ڈاکٹر صاحب کہ یار معین عالم یہ نعت پڑھنی ہے آپ نے؟ شہزاد بھائی سب سے پہلے تو آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جی کہ مرحوم ڈاکٹر عامر لیاقت حسین رحمۃ اللہ علیہ کے شاعر شان آپ نے اس پروگرام کا انعقاد کیا. جزاک اللہ. کیونکہ اس پروگرام میں عالم اسلام کی وہ عظیم شخصیت بہت بڑی جو ہم سب کے سروں کے تاج ہیں، علامہ صدیق اسماعیل صاحب موجود ہیں، تو یقیناً یہ پروگرام ان کے شاعر شان ہے اور اس پہ میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، علی احسان صاحب کو بھی. اور ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب جہاں تک ان کی بات ہے، ایک مذہبی اسکالر، قرآن پاک کی تفسیر بیان کرنے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں سنانے والے، بچھڑے ہوں کو ملانے والے، رمضان ٹرانسمیشن کے بانی، علماء کرام کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنے والے، واہ 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 واہ، وہ شخصیت تھے. اور ان کی کیا کیا کوالٹی بیان کی جائے، لیکن اس کے باوجود ان کی زندگی کی آخری خواہش یہ تھی جو اکثر وہ اپنی باتوں میں بیان کرتے تھے، کامران بھائی بھی یقین اس کی تائید کریں گے. کیا فرماتے تھے کہ میں، اللہ تعالیٰ نے ہر شعبے میں مجھے عزت دی ہے، لیکن میری خواہش ہے کہ مرنے کے بعد اگر مجھے یاد رکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ثنا خواہ کے طور پہ یاد رکھا جائے. مجھے صرف حضور کا نام. دیکھیں آج اتنی بابرکت محفل کے اندر ان کا ذکر ہو رہا ہے جی، تو ظاہر ہے اللہ پاک کو بندہ پسند ہوگا نا. بے شک بے شک. اور دیکھیں میں اکثر الحمدللہ مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ میں اکثر ان کی لحد پہ جاتا ہوں. شب برات کو مجھے ایسا لگا کہ وہ بلا رہے ہیں اور میں عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ کے مزار پر پہنچ گیا اور ان کی لحد پہ جا کر میں نے الحمدللہ پوری محفل پڑھی وہاں پر. اور وہاں سے ارد گرد سے لوگ جمع ہو گئے. ایک چیز جو میں نے شہزاد بھائی دیکھی، بہت اہم بات، کہ لوگ تلاش کر کر کے ڈاکٹر صاحب کی قبر پر آ رہے تھے کہ عامر لیاقت صاحب کی قبر کہاں ہے، عامر لیاقت صاحب کی قبر کہاں ہے. وہاں آ کر جو خواتین کی اور جو احباب وہاں پر آ رہے تھے ان کی عقیدت دیکھ کر میں حیران ہو گیا کہ وہ ان کی قبر پر آ کر آنسو بہاتے ہیں، ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، ان کے لیے فاتحہ خوانی کرتے ہیں. اس سے زیادہ قبولیت کی اور دلیل کیا ہوگی کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں ان کی،
دیکھیں یہ بڑا حوصلہ ہوتا ہے. ہاں الحاج خورشید احمد جب انتقال کر گئے تو میں نے عامر لیاقت سے کہا کہ یار خورشید بھائی کو کہاں تدفین کیا جائے. میں نے کہا یار عبداللہ شاہ غازی کے پہلو میں نے 2 قبریں رکھی ہوئی ہیں, ایک اپنے لیے اور ایک آپ نے یاد دلایا ہے تو میں خورشید کو وہ قبر. عبداللہ شاہ غازی بابا کے قدموں میں ہے ماشاءاللہ ہے نا. تو یہ ایک بہت ہی اہم بڑے پن کی بات ہے, بڑے پن کی بات ہے, اچھے انسان کی کوالٹی ہے. اور حاجی صاحب اسی دن آپ نے اپنے لبیک چینل پر ٹرانسمیشن کی تھی, ان کو خراج تحسین پیش کیا تھا. تو میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ گاڑی میں موجود تھا جب ہم جا رہے تھے, تو ڈاکٹر صاحب بیان کر رہے تھے کہ آج الحاج خورشید احمد دربار رسالت میں نعت پڑھ رہے ہوں گے. ماشاءاللہ ہم گفتگو کر رہے ہیں اور خراج تحسین پیش کر رہے ہیں ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب کو, اور بزم عقیدت کی محفل سجی ہوئی ہے اور بہت خوبصورت پینل ہمارے ساتھ موجود ہے. ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ اور وقفے کے بعد آپ سے ہوتی ہے پھر ملاقات. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن بزم عقیدت, اور میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی. اور آج ہم خراج تحسین پیش کر رہے ہیں ڈاکٹر عامر لیاقت حسین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اللہ پاک آپ کی قبر پر کھڑو اور رحمت عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کے گھر والوں کو صبر عطا فرمائے, کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ جانے والے نہیں آنے والے. بس اسی پر ہم گفتگو کر رہے ہیں, اور میرے ساتھ موجود ہیں الحاج صدیق اسماعیل صاحب. میں چاہوں گا کہ حضور کی بارگاہ میں ایک نعت آپ پیش کریں, اس کے بعد ہم انشاءاللہ گفتگو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. میری پڑھی ہوئی یہ نعت کو بہت پڑھتے تھے جی جی, اور بڑے خوشیلانی سے پڑھتے تھے. کبھی کبھی تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یار مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت پڑھ رہے ہیں. اصل میں ایسا آج ہم نے چاہا تھا ہم گفتگو کریں گے, لیکن مجھے کال آئی ہے اوپر سے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کی جو نا نعت پڑھنی ہے. جی ہاں, کیونکہ حسب موقع جی جی میری بھی الحمدللہ کل مدینہ پاک کے لیے حاضری ہم جا رہے ہیں. آدھی فیملی تو انشاءاللہ طبیعت میری خراب رہتی ہے, اللہ کرم حضور کی بارگاہ میں غلام کا سلام. تو بس میں یہ کلام پیش کر رہا ہوں پروفیسر اقبال عظیم کا. لغزیدہ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ نظر میں جا رہا ہوں. جی جی, ایک شعر پیش کر کے میں اس کی تشریح بیان کر رہا ہوں کہ کیا واقعہ ہوا. کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ محفل میں یہ کلام پڑھ رہا تھا. جی جی, پروفیسر اقبال عظیم جو اس نعت کے شاعر ہیں جی, وہ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تھے. نابینا, بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے. اللہ اکبر. اقبال عظیم پر ایک کیفیت طاری ہو گئی. وہ فرماتے ہیں کہ مجھے یقین ہو چلا ہے, لیکن وہ جذبہ کس میں ہے جو یہ کہہ سکے. لیکن اس وقت اقبال عظیم اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے. مجھے فرمانے لگے
کہ مجھے یقین ہو چلا ہے کہ مجھے سہارا کون دے سکتا ہے. اس کے بعد میں نے بھی اپنی عقیدت کا اظہار اس میں کر دیا. آئیے تینوں مصرے پھر سے پیش کر رہا ہوں. پہلے کیا فرمایا کہ کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ انہی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ. میں نے اپنی عقیدت کا اظہار کیا کہ نبی کی نعت نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ کہاں میں اور کہاں جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں. مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ سبحان اللہ. بہت خوبصورت انداز میں الحاج صدیق اسماعیل صاحب نے نعت شریف پیش کی. اللہ پاک ان کی اس حاضری کو قبول و منظور فرمائے. میرے ساتھ موجود ہیں جناب کامران وجاہت صاحب. کامران وجاہت بھائی، لاسٹ مومنٹ پہ جو آپ کی جو بات ہوئی تھی ڈاکٹر صاحب سے وہ بتائیں. لاسٹ جو آپ کی بات ہوئی تھی. بس ان کی بہت زیادہ جو محمودہ سلطانہ فاؤنڈیشن جی کو وہ دوبارہ ایکٹیو کرنا چاہتے تھے اور ان کی کوشش تھی کہ جی بس ان کو ایک پریشانی یہ تھی سب سے زیادہ جو وہ پریشان رہتے تھے کہ یار میں اتنے سینکڑوں خاندان جو میں پال رہا ہوں نا یہ ان کی کفالت نہ رکے. ان کے ذہن میں ہر وقت خدمت انسانیت، وہ کبھی بھی کسی اپنے ساتھی کو دکھی دیکھنا نہیں چاہتے تھے. اور آج یہی وجہ ہے وہ عبدالوہاب شیخ ہوں، علی امام ہوں، حمود منور ہوں، عرفان رضا ہوں، محسن درانی ہوں، فرحان علی صدیقی ہوں، یا آغا فہد ہوں، یا کوئی بھی ان کا ایک اسلم بھائی جو ان کی خدمت تھے، جاوید اسلم بھائی، یا اور جو ان کی خدمت کرتے تھے، وہ آج بھی ان کے لیے دعا ہر وقت روتے رہتے ہیں. صحیح بات. اور وہ خاندان مجھے فون کرتے ہیں جن کی عامر بھائی کفالت کیا کرتے تھے. بے انتہا سخی آدمی تھے. میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں. اب وہ ادارہ چل رہا ہے ان کا محمودہ سلطانہ. ابھی اصل میں بات یہ تھی کہ اس وقت مجھ سے انہوں نے ڈسکس کیا تھا. کامران وجاہت بھائی بھی تھے تو انہوں نے مجھے کہا رئیس بھائی یار یہ اس کو دوبارہ چلانا ہے اور آپ کا ساتھ ضروری ہے. میں نے کہا عامر بھائی آپ جہاں جہاں کہیں گے میں آپ کے ساتھ ہوں. یہ گواہ ہیں. ایک واقعہ میں بیان کروں گا ان کی. بہت ہم یہ آئی چندی گڑھ روڈ ہے، یہ بھی گواہ ہیں کہ اس کے سامنے ایک گلی تھی، ایک مسجد تھی. اچھا وہ مسجد اتنی چھوٹی سی تھی، اس کے باہر ہم نماز جیسے پڑھ رہے تھے سیوریج کا پانی جمع ہوتا تھا. تو وہاں پہ وہ پوری مطلب جنگ پریس کا جگہ ہے پوری. تو وہاں پہ ہم نماز پڑھے تھے تو پانی ہم بالکل کم جگہ ہے اندر، مطلب میرے 2 صفیں کھڑی ہوتی، باقی لوگ باہر کھڑے ہوتے ہیں. تو وہاں پہ گندا پانی جمع ہو گیا. اب وہاں پہ جو ہے نا نمازی نماز نہیں پڑھتے تھے. تو عامر بھائی نے اپنی جیب سے اس وقت 18 لاکھ روپے لگائے. تو اس وقت پرمیشن لینی پڑی. 28 لاکھ لگائے اور باقاعدہ پوری ٹائلیں والے لگا کے اوپر اٹھا کے اپنی ایسے واقعات میرے ساتھ ہیں. سر میں ایک بڑا واقعہ سنا دوں آپ کو. میرا ان سے اپائنٹمنٹ تھا 3 بجے کا نا. تاجدار عادل صاحب ایک پروگرام کر رہے تھے تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار عامر لیاقت بھائی کو لے کر آنا ہے.
وہ ان کو تاجدار صاحب کو ٹائم نہیں دے رہے تھے، تو مجھے کہا کہ تمہارے دوست ہیں یار تم جا کے ٹائم لے لو. میں نے ان سے فون پہ بات کی، میں نے کہا میں کل 3 بجے آنا چاہ رہا ہوں. کہنے آ جاؤ. اچھا منع کبھی نہیں کرتے تھے، حالانکہ کام بہت ہوتا. منسٹر تھے، وفاقی مذہبی امور کے وزیر تھے. تو میں نے کہنے لگے آ جاؤ یار آ جاؤ. ان کا اسٹائل یہ تھا، آ جاؤ جاؤ. دیر بات ہی نہیں کرتے تھے دیر تک. میں گیا تو میں 3:30 بج گئے تھے. میرا انتظار کر کے وہ چلے گئے تھے، کہیں میٹنگ میں جانا تھا ان کو. تو وہ جو لوگ بیٹھے تھے انہوں نے مجھ سے کہا کہ سر آپ کا انتظار کر کے وہ چلے گئے. تو میں نے ان کو موبائل پہ فون کیا. میں نے کہا یار عامر بھائی سوری مجھے دیر ہو گئی. کہ آپ آ گئے؟ میں نے کہا ہاں. کہ میں آ رہا ہوں واپس. وہ واپس آ گئے. آپ یقین کریں ودن 5 منٹ وہ واپس آ گئے اور مجھ سے 1.5-2 گھنٹے تک بات چیت کی ہے. کہنے لگے رئیس بھائی بتائیں کس لیے آئے ہیں آپ؟ میں نے کہا وہ پی ٹی وی کا ایک پروگرام کرنا ہے. تو کہہ رہے یار پی ٹی وی کا پروگرام نہیں کروں گا، انہوں نے مجھے بڑا رلایا ہے. میں نے کہا یار میں آپ کے پاس آیا ہوں، مجھے میرا چہرہ دیکھیں. تو مجھے دیکھتے رہے گور کے ایسے. کہنا یار آپ بھی وہ شخصیت ہے کہ جس کو میں عزت دیتا ہوں، لیکن آپ جو کہیں گے میں کر لوں گا. میں نے کہا وہ پروگرام ہے آپ نے کرنا ہے، تحت لفظ پڑھنا ہے اور یہ. تو کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے وہ مجھے کتاب لا دینا صبا اکبر آبادی صاحب کی. تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو میں اسٹڈی کر کے تو تحت اللفظ پڑھ دوں گا. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ وہ اتنا عظیم آدمی تھا. وہ جا رہا تھا میٹنگ میں، منسٹر تھا، وہ واپس آیا. کون آتا ہے جب منسٹر بننے کے بعد تو 10 آنکھیں ہو جاتی ہیں لوگوں. صحیح بات. اور وہ شخص واپس آیا اور 1.5-2 گھنٹے مجھے دیے. میرے بچے گئے تھے، ان کو پیار کیا، انٹرٹینمنٹ کیا. تاجدار عادل صاحب کے بھتیجے گئے تھے، ان کے بھائی گئے تھے، سب کو عزت دی اور مجھے بھی عزت دی. مجھے کہا رئیس بھائی آپ بہت عظیم آدمی ہیں، آپ نے میرا اس وقت ساتھ دیا جب کوئی میرے ساتھ نہیں ہوتا تھا. واہ 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 واہ. ڈاکٹر صاحب پر ہم جتنی بھی گفتگو کریں کم ہے، ٹائم ہی نہیں ہے. ہاں ٹائم ہی نہیں. 4 گھنٹے بھی کم ہے ان کی گفتگو کے لیے. ان کے تو اتنے واقعات ہیں. کامران مجاز علی محمد بھائی آج ان کے ذاتی دوست عمران نوری ہو گئے یا سکندر وحید ہو گئے، جو ان کے ذاتی دوست ہیں، وہ آج بھی ان کے لیے جو ہوتا ہے نا وہ غریبوں کی مدد کر کے وہ کام کر رہے ہیں. عامر بھائی کے نام. اچھا میں آج اناؤنسمنٹ کرتا ہوں، اگر محمودہ سلطانہ کا مجھے وہ دے دیا جائے چارج تو انشاءاللہ میں اس کو چلا لوں گا. آج میں اعلان کر رہا ہوں کہ اگر مجھے اس کا چارج مل جائے، گورنمنٹ دے دے چارج، تو میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ جاری کروں گا اور عامر لیاقت کا نام. جی شہزاد بھائی ایک بات کہ ان کو اگر ہم خطاب دیں نا بابا رمضان ٹرانسمیشن کا، اس میں کوئی اس پہ اختلاف نہیں کرے گا. رمضان ٹرانسمیشن کا انہوں نے پاکستان میں بنیاد رکھی اور ان کو بابا رمضان ٹرانسمیشن کا خطاب دیا جائے. بالکل دیا جائے. آج اناؤنس کر دیں. آپ آج اناؤنس کر دیں. آج آپ اناؤنس کر دیں. عالم آن لائن وہ کام بین المسالکی کام انہوں نے کیا جو کہ بہت مشکل تھا. بین المسالک کے علاوہ بین المذاہب ہمانگی، وہ ہر 20 رمضان کو یہ میری ذمہ داری تھی کہ اس میں ہمارے مسیحی برادری کے، سکھ برادری کے، ہندو برادری کے، سکھ برادری. اچھا میں 2 شعر ان کے نام کرتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کے جو ہم نے پی ٹی وی کی ٹرانسمیشن میں نے پڑھے تھے، انہوں نے فرمائش کری تھی. اچھا قدیر صاحب میں اجازت لے لیتا ہوں، اس کے بعد آپ نعت پڑھ لیجیے گا، اسی پر ہم پروگرام کو وائنڈ اپ کر دیں گے انشاءاللہ. ڈاکٹر الحاج صدیق اسماعیل صاحب آپ آئے، آپ نے میرے پروگرام کو عزت بخشی، میں آپ کا بہت مشکور. میں آپ سے ایک بات کہوں گا. جی آپ کب آ رہے ہیں مدینہ پاک؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں آپ کو یہ آن لائن ٹرانسمیشن ہے نا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ شہزاد سعیدی جب ہم افطار کے لیے مدینہ پاک میں، سبحان اللہ، سحری کے لیے جب گنبد خضرا کے سامنے بیٹھتے تھے، سبحان اللہ، تو یہ ماشاءاللہ بھاگے آتے ہاتھوں میں کچھ سامان لے کر ابھی بھی ان کی وہی فقیرانہ انداز ہے، افطار کرانا، سحری کرانا. تو یہ اللہ پاک نے ان کو یہ سعادت بخشی ہے. اللہ ان کو پھر سے حاضری نصیب فرمائے. آ رہے ہیں، میں تو جا رہا ہوں، یہ انشاءاللہ میرے بعد آ رہے ہیں. تو میری ان سے جو عقیدت اور محبت جو ہے اسی نسبت کے حوالے. سبحان اللہ. اور میں نے ان سے کہا کہ بھائی اتنا بڑا نعت خواں آ رہا ہے آپ کے پروگرام میں، یہ تو بڑے اعزاز کی بات ہے. صدیق اسماعیل صاحب کا جب آپ نے نام لیا، میں نے کہا وہ تو بھائی پورا ٹائم ہی ان کو دینا ہے، اس لیے کہ ان کے پاس تو خزانہ ہے باتوں کا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے. اتنی نعتیں انہوں نے پڑھی ہیں، اتنی خدمات ہیں ان کی، آئی کین ناٹ ایکسپلین ان ورڈز. اس لیے کہ یہ بابا نعت ہیں. وہ بابا ٹرانسمیشن رمضان ہے، بابا نعت ہے. آج میں بابا نعت کا ان کو خطاب دیتا ہوں. بس میں یہی کہوں گا کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں.